ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 123 اور 24 دو آیات کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے انشاءاللہ ہم آیات پہ بات کریں گے اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دوبارہ سے ارشاد فرمایا اور ان کو کچھ توجہ دلائی، ایک دو باتیں ان سے ہوئیں، اور آگے پھر ان کو ان کے اپنے جو اسلاف اور ان کے جو آباء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا، تو ان کو بتانے کے لیے دوبارہ سے ان کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکلم فرمایا۔ تو پچھلی آیت کا کچھ حصہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اب ہم آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو فائدہ دے گی، شفاعۃ ولا ہم ینصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ۔ اور نہ فائدہ دے گی سفارش اور نہ کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے بنانے والا ہوں للناس اماما، قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین۔ لوگوں کا پیشوا، یعنی اللہ نے فرمایا میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اس نے کہا، یعنی اللہ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کی تلاوت سنی، آپ نے ترجمہ بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس دن کی فکر کرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو مدد نہ پہنچا سکے گا، کوئی کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، کوئی کسی سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات یہ قیامت تک قائم رہنے والی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، تو یہ سراسر ایک اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض وقت کسی کو اشارتاً کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کلام ہو رہا ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل گزر گئی، اب ہم جو ہیں بنی اسرائیل کا جو منصب تھا اس پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ہدایت کے لیے قائم کیا،
دنیا کی ہدایت کے لیے ہمیں کھڑا کیا، اور ہمیں ان کے قصے بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی کام نہیں آنے والا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کسی سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم بھی اسی طرح کے عقائد میں پھنسے ہوئے، ہمیں بھی یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ کوئی تمہیں وہاں سے بچا لے گا، کوئی تمہیں وہاں سے جنت میں لے جانے کے بغیر خود بھی نہیں جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں پہ کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا یا شفاعت کا اذن دیں گے، اور جس شخص کے لیے دیں گے اور جتنی بات کے لیے دیں گے، جتنی بات ہوگی اللہ نے اجازت دی ہوگی اتنی ہی بات ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بے لاگ قسم کی کوئی جو ہے نا شفاعت ہوگی، سارے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن کو آنکھیں کھول کر پڑھیں تو بالکل یہ انداز جو ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں بہت بڑا ایک مشکل دن ہوگا، اور وہاں پہ سچوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ سچ کیا ہے؟ سچ ایمان ہے، اور ایمان کے اوپر جو عمل ہے وہی فائدہ دے گا۔ کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں کوئی اگر کمی بیشی ہوگی تو وہاں پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ نیک لوگ، والدین اپنے بچوں کی شفاعت کے جو ہے وہ بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے، بچے والدین کے لیے بنیں گے۔ لیکن وہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، جیسے ایک بچہ 33 نمبر سے پاس ہوتا ہے، اگر اس نے 31 لے لیے، 32 لے لیے، تو کہیں سے کوئی تھوڑا بہت جو ہے اس کو کھینچ کھونچ کے پاس کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہوگا۔ اصل معاملہ تو آپ کے اعمال کے اوپر ہوگا۔ جس قدر جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا ہی انسان کو فائدہ ہوگا۔ ایک ذرہ برابر نیکی اگر کی ہوگی تو وہاں پہ کام آئے گی، اور ایک ذرہ برابر اگر برائی ہوگی تو اس کو بھی وہاں پہ دکھا دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں میں آزمایا۔ اب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنا سخت دور گزرا، کتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ اللہ نے ان کو ساری آزمائش میں جب پورا پایا، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح تک کرنے کی جو ہے نا ان کو جب بشارت دی گئی، خواب دکھلایا گیا، تو انہوں نے وہ بھی کر دکھایا۔ تو اللہ نے ان کے بیٹے کو بچایا۔ تو یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے سارے جو ان کی آزمائشیں تھیں وہ اللہ نے قبول کی، اور اس میں سے ان کو جو ہے وہ کامیاب پایا۔ تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم تمہیں لوگوں کا پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ تو وہاں پہ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، عرض کی کہ یا اللہ کیا یہ امامت میری اولاد میں بھی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ امامت جو ہے یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے، چاہے کوئی امامت ہو۔ اصل میں امامت تو ایک ہی ہے، وہ دنیا اور دین دونوں کی امامت، ایک ہی امام ہوتا ہے جو دین کے معاملات کو بھی لے کے چلتا ہے، دنیا کے معاملات کو بھی لے کے چلتا ہے۔ لیکن ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا۔ ہمارے دنیاوی معاملات میں ہمارے امام کچھ اور ہیں، دین کے معاملات میں کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے تفرقہ بازیوں میں پڑ گئے، ہر ایک نے اپنے اپنے امام بنا لیے۔ تو یہ اتنی جو ہے نا ہم یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے، سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے، ہم کہیں پہ بھی ایک نہیں ہیں۔ اور ہمیں ایک کرنے والی ایک ہی چیز ہے، قرآن ہے، ہمارا دین ہے۔ جب ہم اس سے جڑیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا امام ایک ہی ہے، ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو امامت جو ہے یہ کوئی موروثی نہیں ہے۔ اگر موروثی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری اولاد کو بھی امامت ملے گی، لیکن فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اولاد میں سے جو ظالم ہوگا، جو اپنے اوپر ظلم کرے گا، جو اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب دیا ہوا ہے دنیا میں خلافت کا، اس پہ پورا نہیں اترے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عہد اس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کو توڑ دے گا، تو وہ ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ تو ایسے ظالموں کو امامت نہیں ملے گی۔
تو یہ بڑا کلیئر پیغام ہے ان آیات میں کہ ایک تو آخرت میں کوئی کام کسی کے نہیں آئے گا، اپنے اعمال کام آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ موروثی قسم کی جو ہے نا وراثت، اور وہ وراثت میں جا کے ہمیں مسندیں مل جاتی ہیں، سیاسی طور پر جو ہے وہ لیڈرشپ مل جاتی ہے، یہ سارا کچھ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، بناتے رہیں، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں قبول صرف وہ ہوگا جو اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے نبی کی ہدایت کے اوپر کام کیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آیات کی گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو فائدہ دے گی۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، واو عاطفہ ہے اور اتقوا فعل امر ہے۔ وَاتَّقُوا مادہ واو قاف یا باب مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع یتقی، یہ اختلافہ باب اختلافہ یختلفو، اتقا یتقی امر ہے یہ، اور واحد کے لیے اتقی، جمع کے لیے اتقو، تم سب ڈرو۔ اور باب کی خاصیت ہے اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی باب اختلافہ، اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، پورے یعنی کوشش کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت۔ یوم لا تجزی، جس دن کوئی جزا نہ دے گی۔ یومن یہ مفعول بہی ہے اتقو کا، ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ یومن، وہ جو دن آگے ذکر ہو رہا ہے۔ لا تجزی، لا نافیہ، اور تجزی یہ فعل ہے، تجزی مادہ جیم زا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ جزا، مضارع یجزی، ضربہ یضربو جزا یجزی، مادہ میں یا حرف علت میں سے ہے تو تعلیل کے بعد جزا یجزی بنا۔ تجزی کدھر ہے؟ یہ مضارع واحد غائب مؤنث تضربو کے وزن پہ ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث ہے اور اس میں یا جو ہے وہ حرف علت میں سے ہے تو یہ تضربو سے تجزی بنا۔ مذکر اور مؤنث میں لکھیں ہوا یجزی ہیا تجزی، تو یہ مؤنث کے لیے ہے ہیا تجزی۔ اور مؤنث یہاں پہ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ نفسن جو ہے یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے جو فعل ہے وہ بھی مؤنث آئے گا۔ نفسن ان نفسن، کوئی نفس کسی نفس کو، یعنی تجزی فائدہ نہ دے سکے گا۔ نفسن یہ فاعل ہے، یعنی کرنے والا، کوئی نفس، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو فائدہ نہ دے سکے گا۔ ان نفسن مرکب جاری، ان حروف جارہ میں سے ہے۔ شیئم ولا یقبل منہا عدل، کچھ بھی اور نہ کوئی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی جان کسی دوسرے جان کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول ہوگا۔ یہ شیئن مفعول بھی ہے، اور واو عاطفہ لا اسم نافیہ، اور یقبل فعل مجہول ہے، منہا مرکب جاری، اور عدل یہ نائب فاعل ہے یقبلو کا۔ فعل مجہول کا چونکہ فاعل جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا تو آگے اس کا ایک نائب فاعل آتا ہے جو مرفوع حالت میں آتا ہے، عدل یہ نائب فاعل ہے۔ اب ہم فعل مجہول کو دیکھیں گے۔ ولا یقبلو مادہ قاف با لام، باب ہے سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ قابلہ، مضارع یقبلو، سمیع یسمعو، قابلہ یقبلو، تو یقبلو کدھر ہے؟ یسمعو کے وزن پہ، فعل مضارع واحد غائب مذکر، وہ قبول کرتا ہے، لیکن آیہ مبارکہ میں یقبلو آیا ہے، یقبلو اس سے قبول کیا جائے گا، ولا یقبلو اور اس سے قبول نہ کیا جائے گا، تو اس میں واو عاطفہ اور لا نافیہ، تو یہ دیکھیں ہم
فعل مجہول کو دیکھتے ہیں. یقبلو یہ فعل معلوم ہے، وہ قبول کرتا ہے. یقبلو یہ مجہول ہے، اس سے قبول کیا جائے گا. مجہول مضارع ہے. یہ معلوم اور مجہول دیکھ لیجئے، اس میں مضارع مجہول یفعلو کے وزن پہ، اصل میں یفعلو تھا تو یفعلو بنا، یہ مجہول ہونے کی وجہ سے، تو یقبلو سے یقبلو. ولا تنفعها اور نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا. واو اس میں عطفہ لا نافیہ اور تنفع فعل ہے اور یہ فعل مؤنث ہے، مفعول ہا کے طور پر آیا، تو اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. ولا تنفعها مادہ نون فا عین باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ نفع، مضارع ینفع، فتح یفتح، نفع ینفع. تفتح تنفع یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن تنفع جو ہے یہ مضارع واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں پہ تفتح یہ مضارع حاضر واحد کا صیغہ ہے. دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ہی طرح کا یہ وزن ہے، مگر آیت کے اندر پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی. ہوا ینفع ہیا تنفع. اس میں دیکھیں ہا کا مرجع نفسن کی طرف ہے، لیکن تنفع کیوں مؤنث آیا؟ آگے شفاعتن ہے، تو شفاعتن اور پیچھے نفسن یہ دونوں مؤنث ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ شفاعتن کام نہ آئے گی، شفاعت اور فائدہ نہ دے گی. تنفع جو فعل ہے یہ بھی مؤنث کے طور پر آیا شفاعتن کی وجہ سے، اور ہا کا جو صیغہ ہے یہ مؤنث یہ نفسن کی وجہ سے آیا ہے. شفاعت ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ. نہ فائدہ دے گی سفارش اور نہ کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے بنانے والا ہوں. شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش. شفاعتن فاعل ہے اور یہ مرفوع حالت میں آیا. ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. واو عطفہ لا نافیہ اور ہم ضمیر جمع غائب کے لیے. ینصرون یہ فعل ہے. ولا ہم ینصرون مادہ نون صاد را باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ، مضارع ینصرو، نصرہ ینصرو. ینصرون فعل میں ینصرون یہ دیکھیں یہ مضارع جمع غائب کے لیے ہے، وہ سب مدد کرتے ہیں، لیکن آیہ مبارکہ میں آیا ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. یہ فعل مجہول ہے. وا لا ہم واو عطفہ لا حرف نفی اور ضمیر ہے ہم. ینصرون وہ مدد کرتے ہیں، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے مجہول ہے. فعل مضارع یفعلو سے یفعلو بنا، ینصرو سے ینصرو بنا، آگے اس کی جمع ہے ینصرون. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. واو عطفہ اور اذا ظرف زمان کسی وقت کی بات ہو رہی ہے. ابتلا فعل ہے اور ابراہیم مفعول بہی ہے. آزمایا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ربہ اس کے رب نے مرکب اضافی. ابتلا مادہ با لام یا اختلافہ کے وزن پہ ہے. ابتلا مضارع یبتلی، اختلافہ یختلفو. ابتلا یہ اختلافہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے. اس نے آزمایا. ابراہیم مفعول بھی ابتلا کا اور ربہ یہ مرکب اضافی. بکلماتن میں بھی حروف جارہ میں سے ہے تو کلماتن مجرور ہوا تو یہ بنا مرکب جاری.
بکلماتن فاتمہن، چند باتوں میں، یعنی اللہ نے آزمایا چند باتوں میں تو اس نے انہیں پورا کیا۔ بکلماتن مرکب جاری، اس میں فا عطفہ اور اتمہ فعل اور ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے۔ فاتمہن مادہ تا میم میم باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اتمہ، مضارع یتمو، اسلمہ یسلمو، اتمہن، یہ دیکھیں اتمہن میں اتمہ واحد اور آگے ہنہ جمع کا صیغہ ہے، تو فعل واحد غائب مذکر میں آتا ہے یہ اسلمہ کے وزن پہ اتمہ۔ ہنہ ضمیر جمع مؤنث کے لیے اور مرجع کلماتن ہے ضمیر، اس ضمیر کا۔ قال انی جاعلک، کہا اللہ نے میں تجھے بنانے والا ہوں۔ قال فعل ہے، انی، انا اور نی کا یہ مرکب ہے، انا حروف ناصبہ میں سے ہے اور نی ضمیر واحد متکلم کے لیے، جاعلک مرکب اضافی ہے۔ للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، لوگوں کا پیشوا، یعنی میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، یہ للناس سے مرکب جاری اور امامہ مفعول بہی ہے، یعنی بنایا کیا، لوگوں کے لیے کیا بنانے والا ہوں، امامہ، تو یہ منصوب حالت میں مفعول بہی کے طور پر امامہ آیا۔ قال ومن ذریتی، کہا میری اولاد میں سے بھی یہ وعدہ ہے۔ قال فعل ہے اور واو عاطفہ، من ذریتی مرکب جاری اور ذریتی مرکب اضافی۔ تو اس میں دیکھیں فعل ہے قال، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ قال مادہ قاف واو لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع یقولو، قال یقولو، قال یہ دیکھیں ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے کہا۔ قال لا ینالو، تو اللہ نے کہا نہیں پہنچے گا۔ قال فعل اور لا نافیہ اور ینالو یہ بھی فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ینالو مادہ نون یا لام باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ نالا، مضارع ینالو، فتح یفتح نالا ینالو، ینالو کدھر ہے، یفتح کے وزن پہ، فعل مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ پہنچتا ہے یا وہ پہنچے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پہنچے گا، لا ینالو۔ عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ عہدی، اس میں یہ دیکھیں مرکب اضافی ہے اور عہد اور ی واحد متکلم کے لیے ضمیر کے طور پر ی آیا تو دونوں بنے عہدی، میرا وعدہ۔ کس کے لیے نہیں ہے، الظالمین، ظالموں کے لیے۔ یہ الظالمون تھا تو الظالمون الظالمین بنا، کیوں کہ حالت نصب میں گیا مفعول بہی ہونے کی وجہ سے، تو ظالمون سے یہ ظالمین بنا۔ تو الحمدللہ یوں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 123 اور 24 کو ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا۔ اب ہم آخر میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم حسب معمول اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ عہد کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔